السلام علیکم، کیسے ہو عمر؟ الحمدللہ ٹھیک۔ میں بھی ٹھیک۔ ایک بات سوچ رہا تھا، غزہ میں جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تمام مسلم ممالک میں صرف ایک ایران کے سوا کوئی ملک نہیں جو آواز اٹھائے اور جواب دے، نہ ایسی کہیں اسلامی حکومت قائم ہے۔ جی تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں بھی تو جماعت اسلامی بھرپور آواز اٹھا رہی ہے۔ عمر، لیکن اس کی نہ اتنی طاقت ہے نہ اختیارات جو دشمن ممالک کو ڈرا سکے اور جواب دے سکے۔ اپنے ملک میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ جماعت اسلامی کس نے بنائی اور یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ مجھے تو اس بارے میں اتنا نہیں پتہ، چلو علی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم عمر موسیٰ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ علی ہمیں یہ بتائیں، جماعت اسلامی کس نے بنائی اور کامیاب کیوں نہیں ہو سکی روح اللہ خمینی کی طرح اسلامی نظام قائم کرنے میں؟ اچھا جی، سید ابو اعلیٰ مودودی ایک بہت بڑے اسکالر اور سیاستدان تھے جنہوں نے انڈیا میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلامی نظام قائم کرنا تھا، جو بعد میں پاکستان ہجرت کر گئے۔ علامہ صاحب کی دین کے لیے اور اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے بے انتہا خدمات ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں تفہیم القرآن، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھی، جو ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے جہاد کے اوپر کتاب لکھی، جس میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ یہی کتاب پڑھ کر دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں شروع ہوئی اور مصر کے بڑے بڑے اسکالر اور افغانستان میں اور بہت ساری اسلامی تحریکیں شروع ہوئی۔ ایران میں روح اللہ خمینی بھی ان سے بے انتہا متاثر تھے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن پھر پاکستان میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ پاکستان کے علماء نے ساتھ نہیں دیا۔ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اختلافات پر فتوے دیے، جس سے عوام اس طرح جڑ نہیں سکی جس طرح جڑنا چاہیے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے 100 گنا زیادہ باپ دادا کے طریقے اندھا دھند پیروی تھی، صحیح غلط میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کیا آج کے دور میں ایسا لیڈر ہے جس کو ہم ان جیسا سمجھیں؟ ان جیسا تو نہیں، لیکن حافظ نعیم الرحمن ایک بہترین لیڈر ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھی باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔